نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل خلط ملط نہ کرو حق و باطل کے ساتھ وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ خلط ملط نہ کرو حق و باطل کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا تکتموا الحق کہ حق کو نہ چھپاؤ، ٹھیک ہے نا۔ جو سچی بات ہوتی ہے اس کو چھپا لو دولت کی لالچ میں یا ڈر کی لالچ میں، اس کو اس لیے کہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بدعت، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جو کوئی بدعت کرتا ہے کیا سمجھ کر کرتا ہے؟ دین سمجھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بدعت کیا ہے کہ شریعت محمدیہ میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرنا جس کو دین سمجھ کر لوگ کریں۔ کیا سمجھ کر کرے بھائی؟ دین سمجھ کر کرے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ پکا بھی بدعت ہے، مسجد کے جو دیواریں بنانا بھی بدعت ہے، فانوس لگانا بھی بدعت ہے، ممبر بنانا بھی بدعت ہے۔ بھائی اس کو دین سمجھ کر کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کوئی پنکھا یہاں پر کوئی لگاتا ہے مسجد میں تو کیا سمجھ کر لگاتا ہے؟ دین سمجھ کر لگاتا ہے؟ نہیں بھائی۔ آپ نے کبھی سنا ہے بھئی میں پنکھا لگاؤں گا، پنکھے کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو 100 رکعت برکت کے برابر مجھے نماز کا ثواب ملے گا، اگر نہیں لگاؤں گا تو 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا؟ کوئی یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ یہ دین سمجھ کر کوئی نہیں لگاتا، بس اسی وجہ سے لگاتے ہیں بھئی سہولت سے نماز پڑھیں گے بس۔ کوئی فانوس لگاتا ہے تو کیوں لگاتا ہے؟ بھئی اس سے مسجد کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ کوئی بھی یہ سمجھ کر نہیں لگاتا ہے بھئی فانوس کے نیچے نماز پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا بھئی۔ اسی طرح کہ کوئی مسجد میں ایک مثال سمجھائیے کہ مسجد میں آ کر شراب کی 100 بوتلیں رکھ دے تو کتنا بڑا گناہ ہے؟ ویسے ایک بوتل کا بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ 100 بوتلیں اگر کوئی مسجد میں رکھ دے اور شراب پینا شروع کر دے کتنا بڑا گناہ ہے بھائی۔ لیکن ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ شراب پی کر پیتا ہے تو کیا سمجھ کر پیتا ہے؟ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو توبے کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن بدعت ایک اتنی گندی چیز ہے کوئی اس سے توبہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ وہ دین کا سمجھ کر کرتا ہے، بھائی اس میں ثواب ملے گا مجھے، اگر میں اس کو کروں گا تو ثواب ملے گا۔ مثلا یہ صبح کی نماز ہم پڑھتے ادھر، ایک درس بھی ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہاں میں سے کوئی ہے اس طرح کہ بھئی توبہ توبہ، ہم نے آج نماز پڑھ لی، اللہ معاف کرے ہم کو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آج درس سن لیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کیوں؟ بھئی یہ دین کا کام ہے، اس پر ہم الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھ لی، ہم نے الحمدللہ قرآن کی ایک آیات سن لی۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن بدعت اتنی گندی چیز ہے کہ جو دین ہوتا نہیں ہے لیکن ہم دین سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ نامی ایک شخص ہے، ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہوا، ہندو تھا۔ اس نے کتاب لکھی تحفۃ الہند، ہندوؤں کے لیے تحفہ۔ اس نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ بھئی 3واں، 7واں، 10واں، 40واں یہ رسم و رواج یہ ہندوؤں کی چیزیں ہیں۔ پہلے اس ہندوستان میں ہندو تھے، سارے سکھ تھے، بعد میں مسلمان یہاں پر آئے۔ جو سکھ یا ہندو مسلمان ہوا، کوئی پکا مسلمان ہو نہ سکا، اگر مسلمان ہوا تو کسی نے دین اس کو صحیح نہیں سمجھایا تو یہ رسم و رواج اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی کتاب کو پھر پڑھ کر ایک دوسرا بوٹا سنگھ کے نام سے پھر ایک سکھ تھا، پھر وہ بھی مسلمان ہوا، پھر ایسا مسلمان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنا دین کا کام لیا کہ ہندوستان جیسی اتنی بڑی بر صغیر کو آزاد کروا دیا پھر اس نے۔ یعنی یہ دین کی توفیق سے، اگر کوئی آپ کو دین صحیح سمجھا سکے تو اللہ نہ سمجھا سکے تو پھر اللہ ہی معاف کرے۔ مولانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر نے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا او یفعلون ذالک، کہ ایسا ہی کارروائی یہاں پر ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا کل جس وقت یہ کارروائی ہو مجھے آ کر اطلاع دینا۔ چنانچہ اطلاع دی گئی۔ حضرت کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا، نقاب پوشی کی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، بڑے تیز چلتے تھے۔ وہاں پہنچ کر منہ سے کپڑا اتارا، فرمایا من عارفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی
فأنا ابن مسعود، اور جو نہیں پہچاتا تو وہ جان لے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں، کوفے کا گورنر ہوں۔ ظالموں، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کی برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تک آپ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، اور اتیتم ببدعۃ ظلماء، یہ تم مسجد میں اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو، بدعتیں کرتے ہو۔ ما اراکم الا مبتدعین، میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر یہ کہ تم سارے کے سارے بدعتی ہو۔ فاخرجہم من المسجد، بس ایک ایک کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بدعت کتنی قبیح چیز ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقفہ الامہ ہے، تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ، تمام امت میں سب سے بڑے قرآن مفسر قرآن، جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، جس چیز کو تمہارے لیے ابن مسعود پسند کرے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ وما اسخط لکم ابن ام عبد فقط سخطت لکم، اور جو چیزیں تمہیں ابن مسعود نہ پسند کرے اور تمہیں منع کرے اس چیز سے، میں بھی منع کرتا ہوں اس چیز سے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو بدعت اتنی بڑی گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، فقہاء امت میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان جیسی شخصیت بدعت کو منع کرے، یعنی کہ بلند آواز سے مسجد میں ذکر کر رہے تھے بغیر کسی ثبوت کے، یعنی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، بس اللہ 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 درود شریف پڑھ رہے، درود شریف پڑھے بلند آواز سے۔ انہوں نے اس لیے منع فرما دیا، اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ گناہ کا کام ہے۔ کیوں فرمایا؟ بلند آواز سے پڑھنا گناہ کا کام ہے، کیونکہ حضور سے ثابت ہی نہیں ہے اس چیز۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بدعت جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔